نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس سے پہلے ہم نے الحاد کے متعلق دو تین باتیں ذکر کی تھی۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کہا تھا الحاد ہے کیا چیز، اس بارے میں بھی ہم نے کافی تفصیلات بیان کی ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی مختصر سی تاریخ ذکر کی تھی کہ یہ جو دہریت کا اور یہ الحاد کا جو سلسلہ ہے یہ آخر شروع کہاں سے ہوا، یعنی اس کی ابتدا کدھر سے ہوئی ہے اور کب سے یہ چلا آ رہا ہے اور سب سے پہلا ملحد کون ہے، تو یہ چیزیں ہم نے پہلے بیان کی تھی۔ اسی تاریخ کے حوالے سے چلتے چلتے پھر ہم نے آخر میں جو نظریہ اس حوالے سے زیادہ پروان چڑھا اور جو اس مذہب کی بنیاد بنی وہ ہم نے بیان کی تھی۔ چنانچہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ آج کل سارے الحاد کی بنیاد وہ نظریہ ارتقاء پر ہے، یعنی گویا کہ یہ ان کی ایک بنیادی کتاب بن گئی ہے اور ایک بنیادی عقیدہ بن گیا ہے جس کے نام پر یہ لوگ اب تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی مختصر سا عرض کیا تھا کہ نظریہ ارتقاء ہے کیا چیز۔ آج اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ یہ جو نظریہ ارتقاء ہے یہ خود ہے کیا چیز، نظریہ ارتقاء کس کو کہتے ہیں، اور پھر اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کچھ ہم بیان کریں گے آپ حضرات کے سامنے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس الحاد کو مضبوط کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے ان کو مضبوطی دی ہے، ان میں سے ایک بنیادی نام جو آتا ہے وہ چارلس ڈارون یا چارلس ڈارون اس کا آتا ہے۔ اب چارلس ڈارون، یہ جو ڈارون ہے اس نے ایک نظریہ ارتقاء پیش کیا، اور وہ اس طریقے پر کہ چونکہ ملحدین کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور اس لیے بنی ہے کہ یعنی اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی صانع نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، تو پھر یہ سارا ماحول سارا نظام یہ خود بخود چل رہا ہے۔ تو چونکہ یہ خود بخود چل رہا ہے پھر ان پر ایک سوال ہوتا تھا اور ان کے ذہن میں ایک بنیادی طور پر یہ اشکال آتا تھا کہ بھئی پھر انسان جو ہے یہ کیسے وجود میں آیا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان یعنی کبھی بھی ایسا عمل نہیں ہوا ہے کہ جس سے یہ ظاہر پتہ چلے کہ انسان کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی اور انسان کی ابتدا وہ ایسے آئی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ سوالات ان کے ذہن میں تھے۔ تو یہ جو ڈارون تھا یہ ایک جگہ سفر کر رہا تھا اور سفر کے دوران اس نے کچھ پرندوں کو دیکھے اور کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھی اور ان ساروں پہ غور کرتا گیا تو چونکہ ایک خالق کا تصور تو ان کے ذہن میں نہیں تھا، اس لیے سائنس اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک اور نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، ارتقائی نظریہ۔ ارتقاء کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یعنی بنیادی طور پر گویا یہ سمجھے کہ دنیا اصل میں موجود جب نہیں تھی اس وقت اس کائنات میں صرف ایک مادہ موجود تھا، ایک ذرہ یا مادہ موجود تھا جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ایک میٹیریل کا ایک ادنا سا دانہ جو ہے وہ موجود تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور پوری کائنات اس سے وجود میں آئی۔ اور وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ارتقاء ہے اس بنیاد پر سب سے پہلے وہ جو مادہ تھا وہ کسی جگہ میں بند تھا، اور بند ہونے کی وجہ سے اس کی آگے ارتقائی عمل نہیں ہو رہا تھا، عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا اور مزید آگے نہیں پھیل رہا تھا اور ایک جگہ میں سکڑ گیا تھا، بند ہو چکا تھا۔ پھر بگ بینگ ہوا۔ بگ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا اور دھماکے کے نتیجے میں وہ جو مٹیریل وہ جو دانہ تھا وہ مادہ وہ نکلا، اور نکلنے کے بعد وہ اس یعنی جو خول سے نکلا اس کے بعد پھر آگے پھیلنا شروع ہوا، اور پھر کرتے کرتے وہ جو دھماکے کی وجہ سے آگ پھیلی اور پھر اس میں مزید دھماکے ہوتے رہے، اور اتنا اس میں انشاءاللہ پھر ہم کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے
وہ کہتے ہیں کہ سورج پیدا ہوا، یعنی سورج کیسے پیدا ہوا، چاند کیسا، ستارے سیارے یہ کیسے پیدا ہوئے، اس میں اور بہت ساری تفصیلات کرتے ہیں، لیکن مختصر طور پر فی الحال ہم اس ارتقائی چیز کو سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سورج اور چاند اور ان چیزوں پر بھی مزید تبصرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نظریہ ارتقاء میں بگ بینگ یہ ان کا مشہور نظریہ ہے کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر ایک دھماکہ ہوا، اور دھماکے کے نتیجے میں وہ جو مادہ تھا وہ باہر نکلا، پھر پھیلنا شروع ہوا، پھر اس سے سورج بنا، اور سورج کے بعد پھر اس کے ارد گرد سیارے گھومنے شروع ہوئے، پھر اس طرح چاند بنا، اور چاند کے ساتھ ساتھ ستارے وجود میں آئے، پھر اس طریقے سے آسمان بنا، اور پھر آسمان کے بعد یہ جو کائنات ہے یہ آہستہ آہستہ وجود میں آتی گئی، یعنی یہ ایک سمجھو کہ کروڑوں سال ہو گئے ہیں یہ دنیا وجود میں آئے ہوئے، یہ کائنات وجود میں آئے ہوئے، اور پھر اسی طریقے سے یعنی ہر چیز اپنے ماحول کے مطابق، یعنی اس کا کوئی خالق نہیں ہے لیکن ماحول کے مطابق آہستہ آہستہ ایک چیز اپنی جو وجود ہے وہ بدلتی رہتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہزاروں سال بعد اس چیز کی جو شکل پہلے ہوا کرتی تھی اب اس کی وہ شکل نہیں ہے، تو اس کو نظریہ ارتقاء کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جسے میں نے بتایا سورج اور چاند، یہ دھماکے کے نتیجے میں سورج پیدا ہوا، آگ زیادہ بڑی اور پھر اس میں دھماکے اور آگ زیادہ پھیلی، سورج اور پھر اس طریقے سے چاند وغیرہ، اور پھر مثلا ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہ جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں یہ مچھلیاں دراصل پہلے خشکی میں ہوا کرتے تھے اور خشکی کے جانور تھے، اور پھر کافی عرصے کے بعد، سالوں کے بعد یہ پانی میں چلنے لگے، اور پانی میں چلتے ہزاروں سال میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے جو پاؤں تھے وہی غائب ہو گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ مچھلیاں وجود میں آ گئی۔ یعنی مچھلی دراصل پہلے ایک وہ مخلوق تھی، یعنی سمندری مخلوق نہیں تھی، خشکی کی مخلوق تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کا وجود پانی میں گیا، اور پھر آہستہ پاؤں غائب ہوتے گئے، تو ہزاروں سالوں میں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو مچھلیاں تھیں یہ وجود میں آ گئی۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے کہ یہ جو مگرمچھ ہے، یعنی جو سمندری مخلوق ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ یہ جو سمندری مخلوق آہستہ آہستہ خشکی میں آنے شروع ہو گئی، اور خشکی میں آنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے پاؤں جو ہے وہ آتے گئے، تو ہزاروں سال کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو مچھلی ہے اس کو ایک نیا وجود ملا، اور اس کو مگرمچھ کہتے ہیں۔ تو اس مگرمچھ کی بھی زندگی دراصل مچھلی ہے، تو یہ بھی ارتقائی عمل ہوا ہے۔ پھر انسان، سوال ہوتا ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بہت سارے جانور آباد تھے، مخلوق آباد تھی، ایک وقت ایسا تھا کہ ان میں بندر آباد تھا۔ اس بندر کو وہ کہتے ہیں بن مانس، یعنی بندر، جیسے بڑا ایک بندر تھا، چمپینزی بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس بندر سے، بن مانس سے آہستہ آہستہ اس کا وجود ہزاروں سالوں میں تبدیل ہوتا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہی بندر جو پہلے ایک جانور کی شکل میں تھا اور بندر تھا، آہستہ آہستہ وہ تبدیل ہوتا گیا، اور وہ انسان بن گیا، اور پھر اس انسان سے پھر آگے نسل چلتی گئی، آج تک یہ نظریہ اسی طریقے سے چلتا رہا، اور یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے، اور انسان کا بھی دراصل وجود ایک بندر کا تھا۔ تو یہ ایک نظریہ وہ ڈارون نے پیش کیا، اور اس نظریے پر آج سارے الہاد کی بنیاد ہے، اور اس کو لوگ مان رہے ہیں۔ اب اسلام کیا کہتا ہے اس نظریے کے بارے میں؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ جو ڈارون کا نظریہ ہے، نظریہ ارتقاء، یہ سراسر غلط ہے، باطل ہے اور جھوٹ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اور اس کے باطل ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اس پر دلائل بہت سارے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس پر قرآنی دلائل بھی پیش کریں گے، عقلی دلائل بھی انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن صرف مختصر طور پر اسلام کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے ابھی پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ دلائل ہم اس پر بعد میں پیش کریں گے۔ اب اسلام کہتا ہے کہ یہ نظریہ سراسر غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ دیکھیں، اس کائنات کے بنے ہوئے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال ہوئے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، اس بارے میں کسی کے پاس یقینی طور پر کوئی علم نہیں ہے کہ اس کائنات کے بنے ہوئے کتنے سال بنے۔ خود یہ جو الہاد ہے، ملحدین ہے، سائنس کے اعتبار سے
یہ بھی اس چیز کو حتمی طور پر نہیں سمجھتے ہیں، یقینی طور پر کہ اتنے سال ہوئے ہیں، لیکن ایک بڑا عرصہ اس کے بارے میں بھی ان کا خیال ہے کہ اس کا بھی ایک بڑا عرصہ گزرا ہے۔ لیکن انسانیت کے آئے ہوئے 2000 سال سے اوپر نہیں ہوئے۔ انسانیت اس کے آئے ہوئے ابھی تک 2000 سال بھی اوپر نہیں ہوئے ہیں، یعنی ابھی تک اتنے سال بھی اس کے پورے نہیں ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ہے، یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہے، اور شاید ہندوؤں کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ اس لیے انسانیت کی ابتدا تقریباً معلوم ہے۔ اب کہاں سے ابتدا ہوئی؟ سب سے پہلے تو یہ کہیں کہ اس نظریہ ارتقاء کو رد کرنا یہ صرف اسلام نے رد نہیں کیا، بلکہ تمام جو مذاہب والے ہیں، چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا دیگر مذاہب والے ہیں، سب نے اس چیز کو رد کیا ہے اور اس کو نہیں مانا۔ اور خود جو ملحدین ہے، سائنسدان ہے، ان میں سے بھی اکثر نے اس چیز کو خود نہیں مانا ہے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف نظریہ ہی انہوں نے پیش کیا، چونکہ سائنس وہ زیادہ تر ریسرچ ہوتا ہے ان کی، یعنی ایک چیز کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کے بعد ایک چیز اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ سائنس کی ریسرچ بھی نہیں ہے، سائنس نے بھی اس پر کوئی ریسرچ نہیں کی جس کے بعد وہ یہ نتیجہ نکلا ہے، بلکہ صرف اس نے ایک نظریہ پیش کی، ایک مفروضہ قسم کا پیش کیا، جس کو آپ یہ کہیں کہ ایک تھیوری پیش کی ہے۔ تو تھیوری یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ جو ایولیوشن کی تھیوری ہے یہ صرف تھیوری اور ایک مفروضہ ہی ہے اور ایک نظریہ ہے، باقاعدہ ایک ریسرچ اور تحقیق کے نتیجے میں یہ چیز نہیں آئی ہے، صرف اس نے اپنے خیال کے مطابق سوچا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ خود ڈارون بھی اس کا پورا طور پر حمایتی نہیں تھا، لیکن ایک نظریہ اس نے پیش کیا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب سارے لوگ جو ملحدین ہیں وہ اس کو نظریہ بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ خود ملحدین میں سے بھی بہت سارے بڑے سائنسدان وہ اس کو نہیں مانتے، اور جو مذہبی سائنسدان ہے، چاہے وہ مسلم سائنسدان ہو یا پھر یہودی یا عیسائی یا کسی بھی مذہب کا سائنسدان ہو، انہوں نے بھی اس چیز کو رد کیا ہے، اور ساری چیزوں نے بھی رد کیا ہے۔ اور یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے، یعنی قرآن و سنت تو اس کو غلط کہتی ہے، لیکن عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی ہے کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان پہلے مثال کے طور پر جانور ہو، بندر ہو، اور پھر اس سے آہستہ آہستہ یہ ارتقائی شکل میں انسان بن گیا۔ یہ عقل بھی اس کو نہیں مانتی ہے۔ عقل کیوں نہیں مانتی ہے؟ اس کی ہم ایک مثال آج کل بھی پیش کرتے ہیں۔ مثال ہم سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ جانور سے، بندر سے وجود میں آیا، تو کچھ نہ کچھ اثرات تو بندر کی ہونی چاہیے اس کے اندر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بندر ایک الگ مخلوق ہے، کوئی مماثلت، کوئی مشابہت اس کی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہے تو مثال کے طور پر اس کی دم تھی، تو اب بتاؤ دم کہاں چلی گئی؟ یعنی چلو باقی پوری شکل، چلنا پھرنا، کھانا پینا، بات کرنا، ساری چیزیں اگر وہ اس انسانی وجود کے اندر آئی ہے اور اس بندر سے آئی ہے، تو مجھے بتاؤ جو بندر کی اتنی بڑی دم ہوتی ہے وہ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے، یعنی عقل اس کو نہیں مانتی ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو عقل اس کو اس وجہ سے بھی نہیں مانتی ہے کہ چلو ہم پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگی گزری ہے جب سے ہم پیدا ہوئے، اور ہمارے بڑوں کی زندگی گزری، اور ہم آج سے یعنی تقریباً وہ 1800 سے لے کر ڈارون کے زمانہ سے بھی لے کر اور اس سے پہلے لوگوں سے بھی لے کر کتنا عرصہ، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 2000 سال سے کم عرصہ جو انسانیت کا ہوا ہے، اس انسانیت کے زمانے میں آج تک کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ نظریہ ارتقاء اگر ٹھیک ہے اور پہلے اس طرح کی تبدیلیاں زندگی میں ہوتی رہی ہے، تو ابھی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ ختم کیوں ہو گئی ہے؟ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود ایک چیز ارتقائی عمل کرتے کرتے، ایک سفر طے کرتے کرتے وجود تبدیل کر رہا ہے؟ پہلے تو یہ خود ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح ہو۔ بالفرض اگر ممکن مان بھی لیں کہ چلو پہلے ایسا ہوا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ابھی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اتنا عرصہ 2000 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے، آج تک کسی نے کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی مشاہدے میں آیا ہے کہ اس طرح کی تبدیلی انسان کے اندر آئی ہو۔ اور ابھی ہم اپنے آباء و اجداد سے بھی ہم نے کبھی نہیں سنی، نہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنی، نہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنی۔ خود ڈارون، اس سے بھی اگر سوال کیا جائے کہ بھئی آپ بتاؤ، آپ کے ماں باپ نے کبھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ پہلے ہم بندر تھے اور اب انسان بن گئے؟ یا ان کی ماں نے کبھی بتایا کہ ہم پہلے بندریاں تھے اور اب انسان بن گئے؟ یا ملحدین سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں پہلے کیا آپ کے والدین
یا خود آپ خود بندر تھے؟ نہیں تو آپ کے والدین کبھی بندر تھے؟ نہیں تھے۔ جب اس طرح کا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں اور حقیقت سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ جھوٹ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ تو اس لیے عقل کے بھی یہ چیز سراسر کیا ہے؟ خلاف ہے، اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ بھئی انسان جو ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور پوری کائنات کا خالق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اور اب یہ پوری انسانیت ایک مادے سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی اس تخلیقی پیدائش سے خالی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے پیدا کرنے والا خالق وہ صرف اور صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پوری کائنات، یہ جو کہتے ہیں بگ بینگ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا، ایک مادہ اور اس سے انسانیت وجود میں آئی، کائنات بنی، یہ بھی قرآن کہتے ہیں غلط ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ایسا تو نہیں کہ دھماکہ، یعنی اتفاقی طور پر یہ حادثات نہیں ہوئے، گویا کہ پوری الہاد کی بنیاد اس نظریے میں کیا ہے کہ اتفاقی طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اتفاقی طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ بس دھماکہ اور پھر انسانیت اور پھر کائنات اور سورج اور چاند، اتفاقی طور پر۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باقاعدہ ایک نظام کے تحت بنایا ہے، یعنی ایک نظام چلانا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، زمین آسمان کے خالق اللہ ہے، وما بینہما، زمین آسمان کے درمیان جتنے بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند، انسان، درخت، پہاڑ، حجر شجر، اور جتنے بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کس لیے پیدا کیے؟ یہ بھی ایک مقصد ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو ہم نے ایسے ہی کھیلتے کھیلتے پیدا نہیں کیا، یا کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے بھی فرمایا دوسری جگہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو تم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، خواہ مخواہ پیدا نہیں ہوا ہے کہ بس انسان آیا اور بس اسی طرح مر کے چلا جائے گا۔ تو یہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا، اس لیے یہ ویسے ہی پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو انسانیت کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ ویسے یہ قرآن کے انکار ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آتے ہیں انسان کی طرف۔ اب انسان کو بھی یہ بھی ایک ایولیوشن کی تھیوری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک تحت پیدا کیا ہے، ایک قانون کے تحت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خلقہ من تراب، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اسی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے نعوذ باللہ بندر تھے۔ یہ بندر ہونے کا نظریہ رکھنا یہ انتہائی توہین آمیز نظریہ ہے، انسانیت کی بھی توہین ہے کہ گویا انسانوں کو پہلے بندر کہا جا رہا ہے۔ جیسے یہ کہو کہ آپ کے ماں باپ بندر تھے، کتنا آپ کو برا لگے گا۔ معاشرے میں بھی یہ چیز برا ہے کہ انسان کو بندر کہے، یعنی بندر جو ہے یہ انسانی طور پر بھی ایک وہ مخلوق ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہے، توہین ہے، اور قرآن و سنت نے بھی اس کو توہین کے الفاظ میں ذکر کیے۔ جیسے بنی اسرائیل یہودیوں کی جو وہ ہے ان کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کونوا قردۃ خاسئین، کہ یہ جو داؤد علیہ السلام کی قوم تھی یا بنی اسرائیل جو قوم تھی، جب انہوں نے نافرمانی شروع کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم بندر بن جاؤ، اور ذلیل بندر۔ تو یہ بندر یہ ذلیل ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور معاشرے میں بھی اس کو ایک ذلیل مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ پہلے یہ بندر تھا، یہ انسانیت کی بھی توہین ہے، اور بالخصوص انبیاء علیہم السلام کی توہین ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بھی کیا ہے؟ توہین ہے۔ توہین اس طریقے سے ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں سب سے معزز مخلوق ہے، لیکن نعوذ باللہ ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ انسان پہلے جو ہے نا بندر تھے، یہ تو انبیاء کی بھی توہین ہوتی ہے ایک قسم کی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان پہلے بندر نہیں تھا، بلکہ خود یہ خوبصورت مخلوق ہے اور بندر ذلیل مخلوق ہے۔ تو انسان خوبصورت ہے، اس کو اللہ نے خوبصورت پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس لیے یہ
اس کو یہ نظریہ پیش کرنے کے پہلے بندر تھا، یہ بھی ایک توہین ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو اور کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے چلایا، اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو بندر سے وجود میں نہیں دیا بلکہ خلقہ من تراب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اس کو پیدا کیا ایک مٹی سے پیدا کیا، اور ثم قال له کن فیکون، پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی ایک انسان باقاعدہ بن گیا اور مٹی سے بنا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک کیچڑ یعنی گیلی مٹی سے پیدا کیا، اور دوسری جگہ من طین لازب، چپکتی ہوئی مٹی یا کھنکھناتی مٹی۔ یہ سارے الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ انسان کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر انسانیت کی ابتدا چونکہ آدم علیہ السلام سے بھی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے جو میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی کہ اللہ رب العزت سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم ڈرو اپنے اس رب سے کہ جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، اور نفس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ نفس سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب دیکھو نفس، یہ جو لفظ نفس ہے من نفس واحدہ، ایک ہی نفس ہے، اس کا اطلاق یہ بندروں پر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں پر ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے انسانیت کو، پوری کائنات کو، یعنی انسانوں کو پیدا جو کیا ہے، اس کی ابتدا جو چلی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور نفس واحدہ سے چلی ہے۔ کس طریقے سے کہ یعنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی بائیں پسلی سے اما ہوا ان کی جو بیوی ہے، خلق منها زوجہا، ان کی زوجہ کو پیدا کیا، فبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے انہی سے باقی انسانیت کو اتنا بسایا کہ ان میں کچھ مرد بنے، کچھ عورتیں بنی، یہ نسل پھر آگے تک چلتی گئی اور بالآخر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب سارے دنیا فنا ہو جائے گی اور انسانیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو نظریہ ہے قرآن نے اس کو پیش کیا ہے کہ بھئی انسان اس چیز سے نہیں بنا، نظریہ ارتقاء باطل ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اب نظریہ ارتقاء، اس بارے میں پہلے جیسے میں نے بتایا کہ یہ انسانیت کی قسم کی توہین ہے۔ انسان بڑا معزز ہے، یہ بندر کی طرح ذلیل نہیں ہے، انسان کو اللہ نے عزت دی ہے، اور سارے انسانیت کو اللہ نے عزت دی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام بنی آدم کو ایک کرمنا، ہم نے عزت دی اور ان کو ایک مرتبہ دیا۔ تو یہ سارے جو انسانیت ہے یہ عزت کے نتیجے میں اور معزز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انسانیت ساری کیا ہے؟ معزز ہے۔ پھر آدم علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے انسان ہے، وہ بھی معزز ہے۔ اس بارے میں بھی قرآن کریم ایک نظریہ پیش کرتا ہے کہ اللہ نے دو وجہ سے ان کو ساری کائنات پر عزت دی ہے، آدم علیہ السلام کو۔ جیسے قرآن کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کو ان کے سامنے فرشتوں کو لائے اور ہم نے کہا اسجدوا لآدم، تم سب آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اب فسجدوا، سارے فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، الا ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب دیکھو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد دنیا کی یعنی جتنے بھی اس وقت کی معزز مخلوق تھے، فرشتے جو پاکیزہ مخلوق ہیں، اس معزز فرشتوں اور پاکیزہ مخلوق کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ان ساروں سے زیادہ عزت اور پوری کائنات میں زیادہ عزت اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اور انسان کی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو عزت کا اس وجہ سے عزت دی ہے۔ دوسرا عزت کی کیا وجہ ہے؟ ایک عزت کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وعلم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام بتائے، نام سکھائے، اس چیز کا یہ نام، اس چیز کا یہ نام ہے۔ پھر جب فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، فرشتوں سے کہا کہ تم اس چیز کے نام بتاؤ، وہ نہ بتا سکے۔ فلما انبأهم باسمائهم، آدم علیہ السلام نے ان کو ان ساری چیزوں کے نام بتائے۔ تو گویا ایک علم کی بنیاد پر بھی اللہ رب العزت نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو باقی ساری چیزوں پر عزت اور فوقیت دی ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظریہ ارتقاء بالکل باطل ہے، سراسر جھوٹ ہے،
اصل میں اس دنیا کائنات کا خالق وہ اللہ رب العزت ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہم آگے دلائل پیش کریں گے، قرآن سے بھی اور عقلی دلائل بھی پیش کریں گے مختصر طور پر۔ اس لیے فی الحال ہم نے یہاں نظریہ ارتقاء کو پیش کیا۔ تو اس نظریہ ارتقاء کے باطل ہونے پر جو دلائل ہے، صرف باطل ہونے پر جو دلائل ہے وہ ہم نے پیش کیا۔ البتہ وجود باری تعالیٰ پر، اور یہ کائنات خود بخود نہیں آئی ہے بلکہ اللہ نے اس کو وجود میں لایا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ دلائل نقلیہ بھی ذکر کریں گے اور دلائل عقلیہ بھی ذکر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظریے اور عقیدے کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی اور فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يرفع الله